ویلکم بیک ناظرین. سر یہ جو اپنا وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ایک ٹی وی پہ میں نے دیکھا اور وہ ڈان میں خبر آئی کہ وہ ایک کرنل صاحب کو جب وہاں دفنانے لگے تو ان کا 11 سال کا بچہ جو تھا وہ بار بار لاش کے ساتھ چمٹ جاتا تھا اور وہ دفنانے نہیں دے رہا تھا، جس وجہ سے کتنی دیر جنازہ لیٹ ہو گیا. یعنی یہ بڑی تکلیف دہ ساری قوم کے لیے تکلیف دہ بات ہے، چاہے ہمارا فوجی مرے اور فوجی جوان جناب جتنی محنت سے کام کر رہا ہے، میں تو خبر پڑھ کے رو پڑا ہے وہاں سے. فوجی جوان جس محنت سے کام کر رہا ہے تو ان کی شہادت ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اور عام آدمی مجھے جواب تو دینے دینا، آپ بولتے بہت ہیں. جواب کس بات کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں اچھا دوسرا کہ دان نکال لیتے بول رہی ہے. نہیں، یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں، ان کو اجازت میں نہیں دے سکتی. بات یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اور چھپا لیا اور میڈیا نے بھی چھپا لیا. دیکھیں بات تو کرنے دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر چھپاتے بھی بالفرض تو میڈیا نہ چھپاتی. ہماری ملٹری جو آپریشن ہوئی ہے، ہمارا جو ملٹری آپریشن ہوا ہے الحمدللہ کامیاب ہوا ہے. متاثرین آج واپس چلے گئے، بہت بڑی کامیابی ہے گورنمنٹ کی اور آرمی کی. لیکن آپ بتائیں، ہم نے اسی لیے پہلے جو نظام عدل آیا ریگولیشن ہم نے اسی لیے کیا کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج نہیں چاہتے تھے. اور اب بھی جب ملٹری آپریشن ہوا تو یہ اس کو باقاعدگی سے یہ انشور کیا گیا کہ منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو. مگر وہی نہیں نا، اتفاق سے ایک آدمی بھی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی بھی کہا تھا منیمم کولیٹرل اسی طرح ہوتا ہے خواجہ صاحب. ایک آدمی آپ کو شہادتیں نظر نہیں آئی، آرمی جوانوں کی شہادتیں نظر نہیں آئی، آپ کو سیویلین. کیسی غلط کہہ رہی ہو؟ میں نے ابھی کہا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جوان، مگر یہ ٹی وی پر آ کر یہ ادھر ادھر الزام لگاتی رہے تو یہ مناسب تو نہیں ہے. میں نے ابھی کہا ہے میں نے کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں منیمم ہوا نہیں ہوئی نہیں. بیچاروں کے مکان تو سب کے تباہ. بار میں تو ایک آدمی نہیں تصویریں دکھاتے رہے کہ لوگ مکان گرنے کی، ہاں چھتیں گری ہوئی ہیں، مکان گرے ہوئے ہیں. تم گئی ہو؟ میں سوات ہو کے آئی ہوں. آپ گئے؟ کب آئی ہو؟ میں تو 15 دن پہلے گئی. کیا دیکھا تم نے؟ بھائی اسکول ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پر، گھر ٹوٹے. گھر کس نے توڑے؟ اچھا لہذا ہوگا تو یہی ہوگا. لہذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ سارے کام ضروری ہیں. دیکھو ٹیررسٹ کے خلاف چلنا، آپ سنیں، میں بتا رہا ہوں نا، سنیں تو صحیح نا، آپ سنیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپریشن ضروری ہے نا، مگر آپریشن کس انداز سے ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کا جو طریقہ کار ہے نا وہ انفارمیشن، انٹیلیجنس، ایکشن، پریسائز ایکشن. اپنی قوموں پر، اپنی آبادیوں پر آپ بمباری کر کے سارے لوگوں کو خالی نہیں کراتے. کراچی میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات لوگوں کو تو اپنے باہر نکال سن تو لو نا میری بات ہے نا. اب کراچی میں اگر کچھ کرنا ہو یا لاہور میں کرنا ہو تو آپ 1 کروڑ لوگوں کو تو نہیں نکالیں گے نا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے لگتا یہ ہے، جو میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جس وجہ سے اس کے اندر پور پلاننگ بھی ہے. فوج نے یہ پلان کیا تھا کہ 2 لاکھ ریفیوجیز ہوں گے. فوج نے پھر جب آپریشن شروع کیا تو 5 لاکھ پر پہنچے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، سن تو لو نا، 35 لاکھ. اچھا اب 35 لاکھ کہاں 5 اور کہاں 35. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہوا، یہ پلان اگر ہو جاتا صحیح طرح سے تو بہتر ہوتا. لیکن 35 لاکھ کو ہینڈل تو کیا. There was American pressure. کہاں ہینڈل کیا یار؟ آپ جا کر دیکھو کیسے ہینڈل ہوئے. There was American pressure. There was American pressure on the government. سکوٹریں چلا رہے تھے. There was American pressure on the government to take action while Mr. Zardari was out. سر پٹھان سکوٹر چلائے بڑی بات ہے. یہ تو ٹرک چلا لیتا ہے، جہاز چلا لیتا ہے، ٹینکر چلاتا ہے، سبھی کچھ سائیکل نہیں چلا سکتا، سبھی کچھ چلا لیتا ہے. چلو خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شکر ہے اچھا ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں آ گئے. میں آئی ہوپ بات ہو رہی تھی کرپشن، افواہوں کا کیا کریں، کیسے خواجہ صاحب جتنی زیرو ٹالرنس دکھاتے ہیں کرپشن کے، اتنی زیرو ٹالرنس اگر یہ اسپیکولیشن اور ہیئرسے پہ کر لیں تو کیا بات ہو. واقعی ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بات صرف ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے. لیٹس شو زیرو ٹالرنس. یہ میڈیا کے لوگ ہیں یا سوسائٹی کے لوگ ہیں یا سیاست دان ہیں، اگر اس پہ بھی زیرو ٹالرنس دکھائیں کہ جی اٹ از ناٹ الاؤڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم سب مل کے کریں. دیکھیں ماضی میں کیا ملٹری کوز کیوں ہوئے ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن ڈاکٹر صاحب کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپس میں جب آپ اس قسم کی گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ایشوز پہ آپ بات نہیں کرتے، عوام بھی پریشان ہوتی ہے. ایک چیز طے رہنی چاہیے کہ ملٹری کو نہیں ہو سکتا پاکستان میں، یعنی ایوری ون شوڈ اگری آن دیٹ. جو کچھ بھی ہو ملٹری کو نہیں ہو سکتا، مگر ملٹری کو کے حوالے سے جو ججمنٹ آیا ہے دیٹ ول ورک. آپ ایسا سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں، لوگ ملٹری کو وی بنا کے بلاتے ہیں. اچھا لہٰذا آپ کو یاد ہے 1977 میں لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں، جب جلوس نکالا تھا اصغر خان نے شارع فیصل پہ اور وی بنا رہے تھے سارے فوجیوں کے لیے. لہذا میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ شاید اسی چیز کو روکنے کے لیے جب بھٹو صاحب کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور غلط سزا
دی جا سکتی ہے, جب سارے سویلینز کو پکڑا جا سکتا ہے, سزا دی جا سکتی ہے, تو ایک سیمبلنس کے طور پر ایک ایگزمپلری اعتبار سے مشرف صاحب کو ٹرائی کریں. ضروری نہیں ہے کہ از گلٹی, بٹ ایٹ لیسٹ یو برنگ ہم ٹو بک کہ بھائی اکبر بگٹی کے سلسلے میں کیا ہوا, آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. ایکشن ہو گیا, اکبر بگٹی صاحب مر گئے, کوئی نہ انفارمیشن ہے. اگر کم سے کم اس کی کورٹ کے اندر اس بات کو کھولا جائے تو افواہیں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے کہا جی اس نے خود بلاسٹ کر لیا. دیکھو ہے نا, اگر کورٹ کے اندر یہ بات کھولی جائے اور ٹرائل کے اندر پوچھی جائے تو بات کھلے گی نا, پتہ چلے گی. کرنل شہید ہو گئے تھے اور فوجی جوان بھی کافی شہید ہوئے تھے جی اس وقت نا. جی مگر آئی تھنک دیٹ آپریشن واز رانگ. یعنی آپ بلوچستان جا کر ill planned تھا. ill planned, it was wrong بھائی. آپ ایک سردار کو جس کی اتنی required بھی نہیں تھا اور ill planned تھا. and old man of 82 years with cancer and بیمار seriously ill. ویسے ہی وہ اس پہ تھے. whatever, یہ تو اللہ جانتا ہے نا, مگر آپ نے جا کر تضحیک کی, تذلیل کی, وہاں پہ ان کے سردار کو مارا. ہونا نہیں چاہیے تھا. اب بلوچستان کے اندر دیکھو یہ ایموشنل جذباتی ایشو, جیسے ڈرون ہے, ڈرون کے حملے مثال کے طور پر they kill a small number of people, they don't kill a huge number of people. مگر it is painful. لیکن موٹے موٹے بدے ہاں, مگر it is painful. اسی وجہ سے بیت اللہ محسود, اسی وجہ سے پاکستان کی قوم اور گورنمنٹ اور اپوزیشن سب مل کر کہتے ہیں کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو اکبر بگٹی صاحب یہ کتنے پیسے چھوڑ کے مرا ہے بیت اللہ محسود؟ I have no idea کتنا. اگر اس کا اکاؤنٹ ادھر ہوتا کسی ہمارے بینک میں تو کتنا فائدہ ہوتا. آپ مبارے نیارے کر رہے ہوتے آپ. ان سے کہیں کم از کم پیسے تو ہمارے بینک میں رکھا کریں. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ افواہوں کے چکر میں ہم سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں نا. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کا ایشو ہے, آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر, ہے نا. تو یہ افواہیں تو جب چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی, افواہوں کو آپ نہیں روک سکتے. امریکہ بھی جائیں, اتنی بڑی افواہیں نہیں ہوتی, ایک چھوٹے پیمانے پر چلتی رہتی ہیں کہ جی اوباما یہ کرنے والا ہے یا بش صاحب یہ کرنے والے ہیں. تو افواہیں تو چلتی رہیں گی, مگر اپنے مین کام پر. ناظرین, بہت ہی دلچسپ بحث جاری ہے اور بڑے اچھے موڑ پر پہنچ گئی ہے, لیکن افسوس کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ افواہوں کو روکا نہیں جا سکتا. افواہیں چاہے پاکستان میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں, یہ چلتی رہتی ہیں. شرمیلا نے کہا کہ یہ افواہوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں اور یہ فیلر چھوڑے جاتے ہیں, ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ملک کی سٹیبلٹی کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے اور امن و امان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور میڈیا کو کوئی ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کی افواہوں کو جب تک کہ اس کی کوئی تصدیق نہ ہو میڈیا کے ذریعے کم از کم نہ پھیلایا جائے. ناظرین, وقت ختم ہوتا ہے, لہذا پھر حاضر ہوں گے کل آپ کے پاس. شکریہ.